رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں ذمہ داریاں بانٹنا اور اقدام کرنا۔ تصور کریں کہ اللہ کے ایک نبی اور رسول گھر کے کام جیسے صفائی، کھانا پکانا یا خدمت کر رہے ہیں۔ اس سوچ سے ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمام انبیاء کے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے ارد گرد مدد کی۔ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم اور ہمارے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے، بلکہ بغیر پوچھے اپنے معاملات کی طرف توجہ دیتے تھے۔ وہ اس بات کا انتظار نہیں کرے گا کہ دوسرے لوگ اس کی مدد حاصل کریں یا آسان کاموں میں اس کی مدد کریں۔ کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ خود ہی کرتے تھے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے سامان کے لیے خود ذمہ دار ہوں اور گھر میں ان چیزوں کا خیال رکھیں جو ضروری نہیں کہ ان کی ہوں۔ گھر میں زندگی ٹیم ورک کے بارے میں ہے اور خاندان کے ہر فرد کو چیزوں کو فعال، صاف اور منظم رکھنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ ساتھ مہمانوں کے ساتھ سخاوت کرنا۔ بچوں کو اچھے اخلاق سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ مہمانوں کو سلام کرنا اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ وہ کھانے کی تیاری، کھانا پیش کرنے اور مشروبات پیش کرنے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیک عمل کی اہمیت کو درج ذیل الفاظ سے سکھایا۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی حفاظت کرے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عمل کی نصیحت فرمائی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو نافذ کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے پہلی بار بچوں کی 1 درجن سے زیادہ کتابیں لکھیں، ان کی تصویر کشی اور شائع کی، اور فی الحال میری لینڈ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔